إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اسلامی بھائیوں، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، ملت کی خواتین، وقت بہت زیادہ گزر چکا ہے اور مجھے بتایا گیا تھا کہ 11 بجے تک پروگرام چلے گا اور 5 منٹ باقی، اور ایسا مجھے محسوس ہی ہو رہا ہے کہ بیٹھے بیٹھے لوگ تھک بھی گئے، آنکھیں نیند کے دباؤ سے بوجھل محسوس ہو رہی ہیں۔ اسے بس صرف 10-15 منٹ میں چونکہ آ ہی گیا ہوں تو میں کچھ گفتگو 2 پوائنٹ میں بتانا چاہتا ہوں، 2 اہم خاص بات ہے۔ ایک آیت تو میں نے ابھی جو پیش کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اور اپنے تمام بندوں کو اس بات کا حکم دیا ہے، اور خاص طور سے وہ بندے جو اللہ تعالیٰ کی بات کو مان کر بندہ بنے۔ ویسے تو جتنے بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ جن کو پیدا کیا ہے سب اللہ کی مخلوق ہیں، اور سب کے لیے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اللہ کا حکم سب کے لیے۔ سارے لوگ امت ہیں، امت اللہ کے رسول سے سبھی امتی ہیں، ایک ہے امت دعوت اور ایک ہے امت اجابت، یعنی اللہ کے رسول کا پیغام کہ اللہ تعالیٰ پر جو قرآن آیا، اللہ کا کلام، یہ کلام سبوں کے لیے، چاہے کوئی مسلم ہو چاہے کوئی کافر ہو۔ اس لیے زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی، آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا، ہوا، پانی، ساری چیزیں، تو جو کفر کر کے بھی زندہ رہتا ہے وہ بھی اللہ کی نعمتوں سے وہ کہیں باہر نہیں جا سکتا، نہ زمین چھوڑے گا، نہ آسمان سے بھاگ پائے گا، نہ ہوا اور پانی، وہ مجبور ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ کا وہ اس معنی کر کے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا وہ مکلف ہے، اس لیے تو اللہ کی روزی کھاتا ہے، اللہ کی تمام چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو ہے مکلف، مگر وہ دعوت اس کے لیے قبول نہیں کرتا، قبول نہیں کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس کو چھوڑ دے دی کہ نہیں مانتا نہ مان جا، کب تک نہیں مانے گا، دنیا میں ایک دن تو آئے گا میرے پاس۔ تو وہ ہے یہ کافر۔ اور جو لوگ مومن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جو اللہ کے حقیقت میں ایمان لانے والے بندے، جنہوں نے اللہ کو مانا، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی قدر کی، اللہ رب العالمین کو سمجھا، تو اللہ رب العالمین ان سے گئے، جو گئے وہ گئے، اور جو آئے ان سے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو ایمان جب لے ہی آئے ہو تو اسلام میں پورے طور پر آؤ، ایسا نہ ہو کہ آئے اور نہیں بھی آئے، آئے کچھ نہیں آئے، تھوڑا آئے زیادہ نہیں آئے، زیادہ آئے کم نہیں آئے، تو ایسا نہ کرو، پورے طور پر آؤ، اور شیطان کے راستے کی اتباع نہ کرو۔ یہ شیطان ہی ہے جو یہ چاہتا ہے، اللہ کی رحمت سے مردود ہو چکا تو چاہتا ہے کہ اللہ کے سارے بندے اللہ کی رحمت سے مردود ہو، تو ہر ایڑی چوٹی کی کا زور لگاتا ہے
کہ بندے جو اللہ کے بندے بن چکے ہیں، بندگی قبول کر چکے ہیں، اس کے بعد ان کو پھیرا جائے اسی طرح سے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت سمجھایا صحابہ کو بتایا کہ دیکھو کیسے آپ کو بچنا ہے اور شیطان کیسے ساتھی۔ اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد خطرہ اسلام سے باہر ہونے والوں کے لیے تو بہت بڑا ہے، یہ واضح ہے، لیکن یہ خطرہ بھی بہت بڑا ہے جو اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان کو لاحق ہونے والا ہو سکتا ہے، اور یہ شیطان کا خطرہ اور عصیان اور نافرمانی کا خطرہ۔ ابھی آپ بہترین خطاب سن رہے تھے، بہت اچھا خطاب اسلام میں معاصی اور برے نتائج اور انجام۔ لیکن اب یہ دیکھیں ایک اور پہلو یہ ہے کہ ہم مسلمان بن چکے، مسلمان اسلام میں آ جانے کے بعد ہمیں اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو کس حد تک بچانا ہے، اور اسلام قبول کرتے ہوئے بچانے کی تدابیر کیا ہو سکتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے وہم میں، گمان میں، خیال میں ہم مسلمان بنے رہے اور ہم مسلمان حقیقت میں نہ رہ پائے، یہ بڑا خطرہ ہے۔ دھوکہ ہم نے لباس پہن لیا اسلامی، ہم نے نام رکھ لیا اسلامی، ہم سماج میں مسلمانوں کے، اور ہم سماج میں مسلمان کہلاتے پھر گئے، ہر ایک کوئی مسلمان کہلائے مسلمان، لیکن کیا حقیقت میں ہیں ہم؟ اس بات پر ضرور دھیان دینا، غور کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے صحابہ کرام کو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں مسلم حالت کی روایت اور بھی دوسرے مسانید میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط لکیر، جیسے سمجھا بلیک بورڈ ہو، ایسے اللہ کے رسول سے ایک سیدھی لکیر کی۔ اب دیکھو ایک لکیر ہے، اوپر سے نیچے چلی آ رہی لکیر، اور اس کے بعد آپ نے پھر ایک سیدھی لکیر، پھر اس کے بعد اس کے دائیں جانب لکیریں کھینچ دی، ایک لکیر اور لکیر اور لکیر اور لکیر، اور کہا بائیں جائے اور لکیر اور لکیر اور لکیر اور لکیریں کھینچ۔ تو کہا دیکھو ایک لکیر ہے، دیکھو ایک لکیر سیدھی، اور کہا یہ دائیں بائیں دائیں دائیں لکیریں، بائیں جانب لکیریں لکیریں۔ کہاں سنو امت کے لوگوں، وَعَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، ایک اسلام کا سیدھی راہ کا راہی سیدھی لکیر پکڑ کے چلا آ رہا، چلتا ہے سیدھی لکیر پکڑ کے چل رہا ہے، یعنی کہ یہ سیدھی لکیر پر چلنے والا اس لکیر سے فرعی لکیریں، یعنی وہ سڑک ہے سیدھی سڑک اور نکلی ہوئی شاخیں۔ کہا کہ ہر نکلی ہوئی شاخ پر ایک شیطان بیٹھا ہے، وہاں شیطان بیٹھا ہے، ہر موڑ پر ہر اس پہ لکیر پر ایک شیطان بیٹھا ہے، اور وہ دعوت دے رہا ہے چلنے والے کو، یا تو وہی نہیں چلنے والے کو بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ تمہاری راہ یہ ہے، منزل یہ ہے، کامیابی ادھر آؤ ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ۔ وَعَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِّنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ، آپ نے فرمایا پھر آیت قرآن کی تلاوت کی، وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ۔ ہاں کہ دیکھو یہ اللہ کا سیدھا راستہ، اسی کو پکڑے رہو، مضبوطی سے پکڑے رہو، اور ان ٹیڑھے ادھر ادھر نکلی ہوئی فرعوں شاخوں راہوں کی جگہ پیروی نہ کرو، ورنہ تم راہ راست سے راہ حق سے بھٹک جاؤ گے، ادھر ادھر چلے جاؤ، نکلو گے سیدھا اور مڑ جاؤ گے دائیں اور بائیں، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، تمہارے سیدھے راستے سے راہ بھٹکے۔ یہ بنیادی چیز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے کہ اس لیے کہ ہمارا سیدھا راستہ کیا ہے، ہمیں یہ سمجھنا سیدھا راستہ کیا ہے۔ سیدھا راستہ صراطی، اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت سنت ہے، یہی سیدھا راستہ۔ اور شاخیں جو ادھر ادھر ہیں، یہ شاخیں، یہ ایسا نہیں کہ کفر کی شاخیں، یہ شاخیں کفر کی شاخیں نہیں، یہ شاخیں اسلام کے اندر ہی، اسلام کے اندر مسلمان ہوتے ہوئے صراط مستقیم سے بھٹکانے والی یہ راہ، سیدھے راستے سے گمراہ کرنے والی راہ، یہ راہ ایک مسلمان اسلام میں کیسے باقی بچے گا، کیسے بچے گا؟
اس کو سمجھنا پڑ رہا ہے۔ اللہ کے رسول سے ایک دوسری حدیث سنیے، بعض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، تقریر کی، نصیحت کی ہمیں، اور بڑی مؤثر نصیحت کی، بہت بلیغ نصیحت کی، اتنی عمدہ، اتنی اچھی مؤثر نصیحت کی کہ سارے لوگ دہل گئے، وجلت منہ القلوب، سارے لوگوں کے دل ڈر گئے اور آنکھوں سے آنسو بہ پڑے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے جیسے کہ آپ کی یہ باتیں ایسی ہیں گویا کہ آپ ہمارے درمیان زیادہ دن نہیں رہے گی، آپ ہمیں رخصت کر کے جانے والے ہیں۔ کتنی کارگر مؤثر مفید باتیں تھیں، صحابہ نے محسوس کیا پاؤں سے نہ لہذا ہمیں وصیت کرے، کچھ بہت اچھی گڈ کی بات بتاتے جائیں، ایسا لگتا ہے آپ اب زیادہ دن نہ رہیں گے، لہذا ہمیں بہت ہی قیمتی باتیں بتا دیجیے پاؤں سے نہ۔ تو آپ نے کیا بولا، میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہر حال میں ڈرو، اللہ تعالیٰ والسمع والطاعہ، اور سموتات، اسلام کی باتیں جو بھی بتائے، دین کی باتیں جو بھی بتائے، جو بھی کتاب اور سنت کی تعلیمات کے ساتھ آپ کی قیادت کرے، آپ جس کو اپنا پیشوا رہبر امام مان لیں اور وہ اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے فیصلے کرتا ہو، اس کی آواز مان لیجیے، کوئی بھی وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، چاہے تمہارا کوئی پیشوا رہبر، کوئی غلام کیوں نہ ہو۔ کہا کہ یہ بہت چیز ہے، یہ بہت اہم بات ہے، اور اس کے بعد جو بات آپ نے آگے بتائی، وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہا تم میں سے اور یہ بات سنو، اے صحابہ سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا وَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے، میرے بعد جن لوگوں کی زندگی طویل ہوگی، میرے بعد جو لوگ بچیں گے، زندہ رہیں گے، آنے والے لوگ، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے، اختلاف بہت زیادہ ہوگا، آپس میں اختلاف نہیں، آپس میں اختلاف بہت زیادہ ہوگا۔ اسلام کے اندر اختلاف، اسلام کے اندر ماننے والے مسلمان قرآن اور حدیث میں، قرآن اللہ کا کلام سمجھنے والے، اللہ کے رسول کی حدیث کو ماننے والے ہیں، ہم بھی حدیث پر عمل کرتے، ہم بھی قرآن پر عمل کرتے، لیکن یہ سب کچھ کہنے کے باوجود بھی اسلام کے اندر بہت زیادہ اختلاف ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی اسی وقت کہا جو میرے بعد زندہ رہیں گے بہت اختلاف نظر آئے گا انہیں۔ ایسے موقع پر آپ نے کیا علیکم بسنتی، کہا دیکھو جب اختلاف نظر آئے، جب اسلام کے اندر ہی بہت سے فرقے، بہت سی پارٹیاں، بہت سی جماعتیں، بہت سی تحریکیں اور بہت سے افکار، بہت سے نظریات، بہت سے اقوال، بہت سی باتیں کہ اسلام کے اندر ہونے لگے، تو کیا کرنا ہے؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، ایسے دور میں، ایسے وقت میں میری سنت کو ڈھونڈنا، میری سنت کیا ہے، میرا طریقہ کیا ہے، میری بات کیا ہے، میرا قول کیا ہے، میرا عمل کیا ہے، میرا فعل کیا ہے، اور میرے خلفاء راشدین، میرے بعد جو جانشین ہیں، خلفاء ہیں، مسلمانوں امیر المومنین ہیں جو میرے بعد جنہوں نے امارت میرے ساتھ جو رہے ہیں، میری شاگردی اختیار کی ہے، میری زبان سے جنہوں نے شریعت کو لیا اور قبول کیا ہے، انہوں نے جو سمجھا ہے شریعت کو سب سے زیادہ سمجھنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے شریعت کی تعبیرات کو، شریعت کے نصوص کو سنتے اور سمجھتے، سب سے زیادہ جاننے والے وہ لوگ، آپ کے دور کے نہیں۔ اس لیے کہا کہ جو لوگ زندہ رہیں گے بعد میں وہ بہت اختلاف وہ نظر آئے گا، ان کو بہت اختلاف دیکھیں گے، لیکن ایسے دور میں جب اختلاف بہت زیادہ نظر آئے تو ایسے دور میں کرنا کیا ہے؟ علیکم بسنتی، میری سنت کو ڈھونڈنا، میری سنت کو ڈھونڈنا، میری سنت کو تلاش کرنا، میری سنت اور کس کی سنت؟ خلفائے راشدین کی سنت، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، بہت مضبوطی سے میری سنتوں کو پکڑنا اور دانت کے مضبوط جبڑوں سے اس کو کاٹ لینا، چھوٹنے نہ پائے میری سنت، ہاتھوں سے تھامنا مضبوطی سے، سنت میری پکڑو، اور مضبوط دانتوں کے جبڑوں سے عضوا علیہا بالنواجذ، جبڑوں سے پکڑنا میری سنت۔ سنت یہ اللہ کے رسول کی جو سنت ہے، کہا کہ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ،
اور خبردار خبردار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار خبردار، دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا. دین کے اندر جو نئی نئی چیزیں پیدا ہو جائیں گی، پیدا کر دی جائیں گی، ان سے اپنے آپ کو بچانا. فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٌ، کہا کہ جو بھی نئی چیز دین کے اندر ہوگی وہ گمراہی ہوگی، اسے گمراہی کہا جائے گا. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول سے حدیث، اللہ کے رسول نے خود فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا. کل امتی، دیکھیے میری امت یعنی امت دعوت امت اجابت دونوں مراد لیا جا سکتا ہے. کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا، میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا، مگر کون نہیں جائے گا؟ جس نے انکار کر دیا. کیا مطلب انکار کر دیا؟ انکار کرنے کا مطلب یہ کہ میری لائی ہوئی شریعت کا اس نے انکار کر دیا. کافر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لائے اسے کھلا انکار کر دیا. یعنی کہ مسلمان اگر ہے، مسلمان تو انکار کیا کر دیا؟ اللہ کے رسول کی سنتوں پر کما حقہ عمل کرنے سے انکار کر دیا. کما حقہ نہیں حقہ، کما حقہ جیسا کہ رسول کی سنت پر عمل کرنے کا تقاضا ویسا نہیں کہ منمانی کر گیا. دیکھیں یہ اسلام کے اندر بہت سارے اللہ کے رسول کی حدیث ہے، آپ تو تعجب ہوگا تفصیل سے بیان کیا جائے کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے مذاہب، کتنے اللہ کے رسول کی صحیح سنت موجود ہے، مگر امام کا فتویٰ کچھ اور ہے، مذہب میں کچھ اور ہے، عمل پہلے سے چلا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مذہب میں ہمارے ایسا ہی ہے. اللہ کے رسول کی صحیح حدیث بیان کی جائے، اللہ کے رسول کی سچی حدیث بیان کی جائے، مگر ایک مسلمانوں کا طبقہ ایسا بھی کہتے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، مگر وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کی سچی حدیث، مگر مذہب میں تو ایسا ہم کرتے آئے، باپ دادا نے ہمارے تو ایسا کیا، ہمارے مولانا نے تو ایسا کہا، ہمارے مذہب میں ہماری پارٹی میں تو ایسا ہی چلا. بھئی اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول ہے کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں جائے گا مگر وہ شخص جس نے جنت میں جانے کا جو اتیرا ہے، جنت میں جانے کا جو سلیقہ اور سبب ہے، اس سبب کو اختیار کرنے سے انکار کر دیا. اور کیا اختیار ہے؟ اگر مسلمان ہے تو سنت پر عمل کرنے سے، سنت جیسا اللہ کے رسول کے ویسا کرنے سے انکار کر گیا. قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کون انکار ہے جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ تو کیا جواب دیا آپ نے؟ کہا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری کلی طور پر مکمل طور پر میری اطاعت کر لی وہ گویا وہ جنت میں گیا، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میری نافرمانی کی، اس نے کیا کیا؟ اس نے انکار کر دیا. دیکھیں نافرمانی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمانی، ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہم نے بالکل نہیں کیا، نہیں، اللہ کے رسول نے کہا اور اس کے جیسا کہا، جیسا حکم دیا، جیسا کیا، اس کے خلاف ہم نے اگر کیا تو بھی نافرمانی. باریکی سنیے، باریکی سمجھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں، نماز سب سیدھی کر رہے ہیں، صحابہ کرام ہیں، صفوں میں کون کھڑے؟ اللہ کے رسول اگر امام ہے تو سب میں کون ہوگا؟ سب میں وہی لوگ ہوگی جو صحابہ سب میں ایسی جماعت جو اس کائنات کی سب سے اچھی جماعت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سب سے اچھے، سب سے زیادہ علم والے، اچھے ایمان والے، سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والے، وہ سب میں کھڑے ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو سیدھی کریں، صفوں کو سیدھی کرو، صفوں کو سیدھی کرو. اسے کہ صفوں کا سیدھی کرنا یہ اتمام الصلاۃ ہے، نماز کو مکمل کرنا ہے. اور ایک بار کہا دیکھا کہ صفیں کسی کا سینہ ابھرا ہوا، سب میں کھڑے ہوئے ہیں مگر سب برابر سیدھی نہیں ہو رہی. صحابہ ہے، کتنے اچھے لوگ ہیں، اللہ کے رسول امام ہے، سب اچھی نہیں ہو رہی، سیدھی نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ لتسوون صفوفکم، اللہ کی قسم یا تو تم لوگ اپنی صفوں کو سیدھی کرو گے، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے چہروں کو پھیر دے گا مسکر سے. چہرے، ارے ایسے لوگ، ایسے صحابہ اور ایسا عمل، سب سیدھی کرو، سب سیدھی کرو جیسا کہا جا رہا ہے، رسول جیسا کہہ رہے ویسے سب سیدھی کرو. اور جب سب نہیں سی نماز میں کھڑے ہو کر کے سب سیدھی نہیں کر دو، مگر سب سیدھی کرنے میں مخالفت ہو رہی ہے تو کیا ہوا کہ چہرے ہی مسئلہ، چہرے بدل جاتے.
मुखालिफत हो जाएगी चेहरों में। और इसी ने कहा चेहरे या तो उल्टा दाएं के आगे के पीछे पीछे आगे हो जाएंगे, और या तो जो मुखालिफत का मतलब है कि तुम्हारे अंदर इख्तलाफ इंशाअल्लाह पैदा हो जाएगा। सब नहीं सीधी करोगे तो तुम्हारी आपस में सब नहीं अच्छी रहेगी, तुम्हारे दिलों में एक दूसरे से दूरी हो जाएगी, बिगड़ जाएगा। ये सुन्नतों का बहुत ही उसके वक्त नहीं तो मैं बताता अल्लाह के सहाबे किराम ने सुन्नतों को कैसे समझा था, और सहाबे किराम ने कैसे सुन्नतों को समझ के कैसे अमल किया। एक दो मिसाल, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलील क़द्र सहाबी हैं, खलीफे रोम हैं, और ये वही हजरे अस्वद की बात आई, हजरे अस्वद को बोसा देने के लिए गए हुए हैं मक्का में, हजरे अस्वद को बोसा देना है, हजरे अस्वद को बोसा देना। देखिए वहां अक्ल और दिमाग क्या भी कर दी। मुसलमान पत्थर को तो पूछता नहीं, मुसलमान किसी चीज को चूमता नहीं, पत्थर को देखने के पत्थर को मुंह लगा के बोसा देना है, या बोसा या तो तकमील करना है या इसी तरह से हाथ से छूना है। तो क्या कहते हैं, कहते वल्लाह कहते हैं वहां पत्थर के सामने हजरे अस्वद के कहते हैं कि इन्नी लअलमु अन्नका हजर, मैं बखूबी जानता हूं कि तू एक पत्थर है, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तू एक पत्थर है। वल्लाही लौला हमारे को रसूलुल्लाह कब्बलका मा कब्बलतुका, अगर अपने नबी को तुझे बोसा करता हुआ ये भी कहा कि तू पत्थर है, ला तज़ुर वला तनफा, तेरे अंदर न तो नफा देने की कोई सलाहियत है और ना तो कोई नुकसान पहुंचाए। पत्थर है क्या कर सकता है, पत्थर में क्या चीज है। कहा लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, नबी को देखा है तुझे बोसा देते हुए, ऐसा मैं कर रहा हूँ, ऐसा मैं बोसा दे रहा हूँ। बोसा फकत इसलिए दे रहा हूँ कि नबी को मैंने करता हुआ दे रहा हूँ, लेकिन इल्लत नहीं मालूम क्या है बोसा देना। नबी ने किया तो कर रहा हूँ, पत्थर को चूमना है, नबी ने किया तो कर रहा हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इद्दत का माल था, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला आई अल्लाह के रसूल के इंतकाल के बाद, कहने लगी कि भाई मैं तो बेटी हूँ, रसूल की बेटी हूँ, लिहाजा मुझे उसमें से मिराज चाहिए, मुझे हक चाहिए। क्या कहते हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अल्लाह के रसूल की बेटी हैं, जिगर का टुकड़ा, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला खलीफा हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, खलीफतुल मुस्लिमीन, और आती हैं अल्लाह के रसूल की बेटियों, कहती कि हमारे अब्बू से बेदत का माल है, माल फे मिला था, हमें हिस्सा दे दीजिए। क्या कहते हैं, कहते हैं वल्लाही लस्तु तारिकन शय्यन कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यामलु बिही ला अमिलतु अलैहि, अल्लाह की कसम मैं कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ सकता जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे मैं करके दिखाऊंगा। जो काम रसूल करते थे मैं कोई काम छोड़ नहीं सकता, वही करूंगा जो रसूल करते थे, जो रसूल करते थे वही करूंगा। और बाद में क्या कहा, और मैं अच्छी तरह से मैं बखूबी वही आलम लौ तरक्तु शय्यन मिन अमरिही लअज़ीरा, अगर अल्लाह के रसूल की एक बात भी मैं छोड़ दूंगा तो गुमराह हो जाऊंगा, मैं गुमराह हो जाऊंगा। अगर वो सिद्दीक़ का खलीफा, अगर रसूल की कोई बात मैं छोड़ूंगा मैं गुमराह हो जाऊंगा। ऐसे बेशुमार मिसालें मिलवाई। अल्लाह के रसूल की सुन्नत, एक सहाबी ने नमाज पढ़ी, अल्लाह के रसूल के तरीके के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह के रसूल से बुला करके कहा इज़हब फसल्लि फ़इन्नका लम तुसल्लि, सामने पढ़ी थी, कहा अरे फिर से जा तू और तू फिर से नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी। क्यों नहीं पढ़ी, तो बार बार करके आगे अल्लाह के रसूल वो सिनो गई रहा, इससे बेहतर नहीं पढ़ सकता। तो आपने तरीका बताया कि जाके इत्मीनान से पढ़ो, इत्मीनान से नमाज पढ़ो, रुकू करो तो खूब इत्मीनान से, सजदा करो खूब इत्मीनान से, क़याम करो खूब इत्मीनान से करो, तुम्हारी मालूम है। तो सुन्नत के मुताबिक किया जाने वाला हमारा काम ही वो मकबूल अल्लाह ताला क्या होगा। और अगर सुन्नत के खिलाफ हमने कोई भी चीज, अगर हमने सुन्नत के खिलाफ भी, चाहे नमाज हो, चाहे रोजा हो, चाहे इबादत हो, चाहे और भी दूसरे दीनी काम हो, अगर उसके खिलाफ भी किया है तो हम अपने गुमान में, अपने जाम में, हमें का कोई समझता रहे कि हम तो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शवाहिद बेशुमार इस बात पर हैं कि उसका अमल अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल नहीं हुई। इसलिए बहुत ही बारीक नुकता मेरे भाइयों, इस्लाम में पूरी तरह से दाखिल होना, हमें एक चीज़ चाहिए कि हमें इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम को समझें, इस्लाम का मुताला करें, कुरान को पढ़ें, तर्जुमे से पढ़ें, सुन करके समझें, हदीस को पढ़ें, तर्जुमा से पढ़ें, सुन करके उसको पढ़ें, सुने लोगों सुने। और ये शरीयत में अल्लाह की किताब और सुन्नत रसूल बहुत काफी अमल करने के लिए, बहुत काफी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सही हदीस हैं अमल करने के लिए वो बहुत काफी हैं, और इन्हीं पर अगर कोई बस कर ले तो नजात के लिए वो काफी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है
کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ لوگوں کو پوری ملت اسلامیہ کو اپنی خاص کتاب ہدایت، اللہ کی جو کتاب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتیں جو وہی اصل دین ہے انہی دونوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے جو اسلام کے اندر بہت سارے فتنے ہیں، بہت سارے آرا ہیں، افکار ہیں، مذاہب ہیں، پارٹیاں ہیں اور کیا یہ سب رہیں اپنی جگہ، لیکن ہم قرآن حدیث ہم اسلام میں جان بوجھ کر اسلام کو اختیار کریں، دین کو جان بوجھ کر کے قبول کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اعمال کو قبول فرمائے، نیکیوں کو قبول فرمائے، اور ہم لوگوں کو تمام طرح کے فتنے اور فساد اور شیطانی وساوس اور اسی طرح شیطان کے بہکاوے اور دوسرے اور سارے جو دنیوی فسادات ہیں، اللہ تعالی تمام سب لوگوں کو بچائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ بہت ہی جامع اور مجدد باتیں قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا جتنی بھی باتیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے رکھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اس پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی، بغور سمجھنے اور